شہید ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حکم پر حکومت نے شہید ارشد شریف کے قتل کا جو مقدمہ ہے یہ درج کر دیا ہے اور یہ تھانہ رمنا کے ایس ایچ او کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے 40 دن بعد 43 دن کے بعد جناب مقدمہ درج کیا گیا ہے اور وقار احمد، خرم احمد، طارق وسیع اور پھر دیگر نامعلوم افراد کے نام بھی شامل ہیں. لیکن یہاں پہ ظلم یہ ہے کہ شہید ارشد شریف کی والدہ جو کہ مسلسل یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا میرا قتل ہوا ہے تو جو ایف آئی آر ہوگی وہ بھی میں ہی درج کراؤں گی، میں اپنے وارث کا مقدمہ لڑوں گی، لیکن ان کی مدعیت میں سطحی مقدمہ درج نہیں کیا گیا. بالکل جی، اور حکومت کو کہا ہے انہوں نے کہ میری مدعیت میں یہ مقدمہ درج کرے. اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ اس پر کان نہیں دھرے گے. اور پہلے تو مقدمہ درج ہونے میں اتنی تاخیر کیوں؟ یعنی کہ وہ شخص، وہ صحافی جو سب کو انصاف دلانے کی بات کرتا تھا، جو پاکستان میں رول آف لا کی بات کرتا تھا اور سب کو کہتا تھا کہ سب لوگ، سب ادارے، سب شخصیات قانون کے تابع ہیں، جب اس کو اس دنیا سے جانا پڑا جو بھی سرکمسٹینسز تھے اس کا سب کو پتہ ہے. لیکن اس کے بعد جب تحقیقات کی بات آئی تو 43 دن کے بعد مقدمہ درج ہونے کے بعد بھی اب وہ والدہ کی مدعیت میں نہیں ہوا، تو یہ اٹ سیلف ایک الارمنگ سچویشن ہے. سپریم کورٹ نے ارشد شریف کی میڈیکل رپورٹ بھی غیر تسلی بخش قرار دے دی ہے اور انکوائری رپورٹ جمع ہونے میں تاخیر پر بھی عدالت برہم ہے. بالکل جی، اور ساتھ میں کل سپریم کورٹ نے کہا کہ صحافیوں سے کسی بھی قسم کی بدسلوکی برداشت نہیں کی جائے گی اور پتہ چلنا چاہیے کہ ارشد شریف کو کس نے قتل کیا. صدر اور سی ای او اے آئی وائی نیٹ ورک سلمان اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ارشد شریف کے جو قتل کی انکوائری رپورٹ میں خدشے کے مطابق بہت ساری چیزیں جو ہیں جیسے حقائق اسپیسیفکلی ان کی کمی ہے. انہوں نے کہا کہ بہت سارا تو ایسا حصہ جس کو جو بات کی گئی تھی وہ تو اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا حصہ بھی نہیں بنائی گی. تو آلریڈی یہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سامنے آئی ہے وہ مشکوک ہو گئی، یعنی کہ جو چیزیں پسند کی تھیں وہ شامل کر دیں، جو چیزیں ان کی سوچ کے برعکس تھیں وہ جو ہیں وہ ان کے بیانیے سے متصادم تھیں ان کو غائب کر دیا گیا ہے. تو وہ سلمان اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ کمیٹی رپورٹ حقائق کے برعکس اور ان کے تعصب کو اجاگر کرتی ہے. حقائق اور مکمل سچائی سے پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اور پھر انہوں نے آزادانہ انکوائری کا مطالبہ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. صدر پی ایف یو جے افضل بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. افضل بٹ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میرا سوال شروع میں یہی تھا اور جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ کس طریقے سے وہ شخص جو سب کو انصاف دلانے اور رول آف لا اور سب کو انصاف کے اور قانون کے تابع کرنے کی بات کرتا تھا، 43 دن بعد ایف آئی آر کٹی ہے تو وہ بھی والدہ کی مدعیت میں نہیں، تمام تر مطالبات کے باوجود. تو آپ کا انیشیل ریئیکشن پہلے ایف آئی آر پہ ہم چاہیں گے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف آئی آر سے پہلے میں جو سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ دیر آئد درست آئد. ٹھیک ہے، ہم ڈے ون سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ارشد شریف کا قتل ایک صحافی کا قتل نہیں، یہ پاکستان کی صحافت کا بالکل یہ ایک فرد نہیں، ایک ادارے کا قتل ہے. تو اس لیے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے ہم نے ڈے ون سے یہ کہا تھا. پہلے تو ہمارا یہ مطالبہ یہ تھا کہ یونائٹڈ نیشن کی سطح پہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہوتا تو کم از کم اعلیٰ عدالتی کمیشن جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ارشد شریف کی والدہ محترمہ، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹی اور ان کے بیٹوں کا پوائنٹ آف ویو بھی یہی تھا اور اس کے لیے ہم مسلسل مطالبہ بھی کرتے رہے. پھر 2 ہفتے قبل پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے پہلا لیٹر لکھا سپریم کورٹ کو اور اس کے بعد میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے کہ جنہوں نے ان پولیٹیکل پارٹیز کا، ان سیاسی کارکنوں کا کہ جنہوں نے ارشد شریف قتل کے حوالے سے سپریم کورٹ کو خطوط لکھے. اور اس کے بعد چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری آواز سنی، کیونکہ ہم نے اس لیٹر میں بھی کہا تھا اور بارہا ہر جگہ ہر پروگرام میں یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں جتنی سیاسی محاذ رئی ہو چکی ہے، جتنی عدم اعتماد کی فضا ہے اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان، ان حالات میں کوئی بھی انکوائری کمیشن ہوگا، کوئی بھی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہوگا، اس کی رپورٹ پہ لوگ اعتماد نہیں کریں گے. اسی لیے ہم نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ اگر آپ نے کوئی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنانا ہے تو اس میں ایک نمائندہ آپ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا رکھ لیں، بالکل ایک سول سوسائٹی کا رکھ لیں،
ایک ہیومن رائٹس کمیشن کا رکھ لیں اور ایک پاکستان بار کونسل یا سپریم کورٹ بار کا رکھ لیں، تاکہ جب وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کو رپورٹ دے گا تو پوری قوم کو اس پر اعتماد ہوگا، اس کی کریڈیبلٹی پہ بالکل آپ نے بات صحیح کی کہ اس کی کریڈیبلٹی پہ کسی کو بھی شک نہیں ہوگا، لیکن جو مین بات ہے وہ یہ آپ کے اس پروگرام میں نے 3-4 مرتبہ آپ بھی اس مطالبے کی حمایت کر رہے تھے، ہم بھی یہی مطالبہ دہرا رہے تھے، لیکن فیکٹ فائنڈنگ کی حد تک ہمارا وہ مطالبہ منظور نہیں ہوا، لیکن ہم چیف جسٹس کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے سو موٹو لیا، اور کل جیسے آپ نے کہا نا کہ دیر آئے درست آئے، جو 81 صفحوں کی جو ہم نے اسپیسیفکلی دیکھا بھی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پہ آئی ہے، اس میں آلریڈی بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ بیان کی گئی ہیں اور اس کا پارٹ نہیں بنائی گئی، وہی بات کہ جو چیز آپ کے بیانی سے مختلف تھی آپ نے وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا حصہ ہی نہیں بنائی اسپیسیفکلی جو بھی سامنے آئی ہے، لیکن یہ بات کہ شہید ارشد شریف کی والدہ کی خواہش تھی کہ میرا وارث ہے، میں اس کا مقدمہ لڑوں گی، میری مدعیت میں اس کی FIR درج ہوگی، وہ نہیں ہوا، تو پھر مجھے بتائیں کہ اگر قانونی اس کی کیا وقت رہ جاتی ہے اور اب آپ لوگ اس حوالے سے کیا کریں گے؟ کیونکہ ایک عورت جو کہ انصاف کی متلاشی ہے، اب ارشد شریف صاحب کو اگر نہیں انصاف مل سکتا تو ایٹ لیسٹ ان کی والدہ کو تو انصاف مل سکے اپنے بیٹے کو لے کر۔ دیکھیں، یہ دنیا بھر کا قانون ہے یہ، اور اخلاقی تقاضا بھی ہے کہ جس گھر کا فرد جاتا ہے اس کا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی FIR کرائے، اور کسی بھی ملک میں ہو وہ گورنمنٹ اور وہ ادارے اس بات پر کے باؤنڈ ہوتے ہیں کہ جن کے گھر کا فرد قتل ہوا ان کی مرضی کی FIR درج کریں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پہلے تو 42 روز گزر گئے، گورنمنٹ کی جانب سے اس FIR کا اندراج نہیں ہوا، اور کل یہی چیف جسٹس صاحب نے جب استفسار کیا گورنمنٹ کے نمائندوں سے کہ یہ بتائیں کہ ایک چھوڑ دیں، ارشد شریف بہت اچھا جرنلسٹ تھا، چھوڑ دیں کہ وہ ایک لوگوں کو سچ بتاتا تھا، لیکن وہ ایک پاکستانی شہری تھا، کینیا میں اس کا قتل ہوا، آپ 42 روز سے کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ جی، کیا آپ کو تو چاہیے تھا کہ ڈے 1 سے اس کی پہلے FIR کراتے، بعد میں انویسٹیگیشن شروع کرتے، لیکن آپ نے FIR تو درج نہیں کرائی اور آپ انویسٹیگیشن تو آپ نے شروع کر دی ہے۔ اس پر گورنمنٹ کے نمائندوں نے کہا کہ جی ہم یہ انتظار کر رہے تھے کہ جب فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کی رپورٹ آ جائے تو اس کے بعد FIR درج کریں، تو عدلیہ کی طرف سے پھر یہ کوشچن کیا گیا کیا یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی، کیا یہ کوئی پروسیجرل ریکوائرمنٹ تھی؟ اگر نہیں تھی تو پھر اس کا انتظار کیوں تھا؟ بہرحال کل عدلیہ نے آرڈر کیا کہ آج ہی شام تک ارشد شریف شہید کے قتل کی FIR درج کی جائے۔ اب اس کے بعد یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا تھا کہ سب سے پہلے وہ ارشد شریف کے اہل خانہ سے بات کرتے، اس کی والدہ کے پاس گورنمنٹ کے نمائندے جاتے، پولیس اہل کر جاتے، FIA کے اہل کر جاتے، اور ان کو بتاتے کہ ماں جی یہ صورتحال ہے، یہ قانون یہ کہتا ہے، سرکمسٹانسز یہ ہے، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ارشد شریف شہید کی والدہ کو پتا ہو کہ میرے بیٹے کے قاتل تک یہ FIR مجھے پہنچا سکتی ہے اور وہ اس کی مخالفت کریں؟ یہ امپاسبل ہے۔ تو اس لیے حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے عام حالات میں بھی کہ جو بھی شکایت کنندہ ہوتا ہے اس کی شکایت پر عمل درآمد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو سیٹسفائڈ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حکومت نے ارشد شریف شہید کے قتل کے معاملے میں یہ دونوں کام نہیں کیے کہ ارشد شریف شہید کی والدہ کی درخواست پر FIR نہیں کی، دوسرا انہیں سیٹسفائڈ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی، اور یقینی طور پر یہ آج سپریم کورٹ کی جب ہیئرنگ شروع ہوگی وہاں پر ہم یہ معاملہ رکھیں گے چیف جسٹس صاحب کے سامنے، اور آج اس پر بات ضرور ہوگی۔ بالکل جی، کیونکہ انصاف ہونا بھی چاہیے اور انصاف ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے۔ بہت شکریہ افضل بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، PFUJ کے صدر، اور دس از امپورٹنٹ مدیحہ کہ جن کا پیارا اس دنیا سے گیا، آبویسلی سارے پاکستانی قوم ان سے پیار کرتی تھی، ساری چیزیں اپنی جگہ، ہی واز اے بریلینٹ جرنلسٹ، ہمارے کولیگ بھی تھے، سینئر تھے، اور وی یوز ٹو لک اپ ٹو ہم، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ ان کے اہل خانہ کا ہوا ہے، ان کی فیملی کا ہوا ہے، ان کی ماں کا ہوا ہے، ان کی بیوی کا ہوا ہے، ان کے بچوں کا ہوا ہے۔ تو اور یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ 16 FIR جب ان کے خلاف درج کی گئیں دہشت گردی کی، وہ کتنے آرام سے ہوتی چلی گئیں، اور ایک ان کے جو قتل کی FIR درج ہونی تھی، جو کہ ان کی والدہ مسلسل کہہ رہی تھی کہ میں اپنے وارث کی
میں اپنے وارث کی جو ایف آئی آر اپنی مدعیت میں درج کرواؤں گی، اتنا مشکل کام تھا کہ جیسے سپریم کورٹ کی جانب سے حکم آیا کہ جی ایف آئی آر کاٹی، ابھی تک آپ لوگوں نے ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی، تو آپ نے فوراً سے کاٹ دیا اور آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی ماں کی خواہش کیا تھی، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ کو علم ہی نہ ہو کہ ان کی والدہ کی خواہش کیا تھی. وہ مسلسل ہر پلیٹ فارم پہ بات کرتی رہی کہ میں اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کا اندراج کرانا چاہتی ہوں. آپ کے سامنے جیسے بھی افضل بٹ صاحب نے بھی کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے یہ وارثین کا جو جی مورل رائٹ بھی ہے. تو اب اس ایف آئی آر کی وقت کیا رہے گی، اس کے قانونی پہلو پہ بھی ہم آگے جا کے بات ضرور کریں گے. ظاہر ہے کہ سچویشن انفولڈ ہوگی، سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ہے تو وہاں پر جس اس معاملے کو دیکھا جائے گا تو پھر کافی ساری چیزیں مزید کلیئر بھی ہوں گی. اچھا جی.